ہم ایک گھر میں ایک پریوار میں دیوار اٹھانے کا کام کرنے کے لیے سیمانچل نہیں آئے. ہم سیمانچل آئے تو دلوں کو ملانے کے لیے آئے. ہم سیمانچل آئے تو سب کو مل کر انصاف کی لڑائی ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا نصب العین رہا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمارا کام یہی ہوگا کہ دلوں کو ملایا جائے. آپسی اختلافات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکے تو کم سے کم اس کو کم کرنے کی ذمہ داری ہم تمام پر عائد ہوتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کے لیے نہیں ہے، یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. یہ کسی اسد الدین اویسی کے حق میں ووٹ دینے کا یا اختر الایمان کے لیے ووٹ دینے کا چناؤ نہیں ہے. یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. اگر آج آپ بیدار ہو کر اپنا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں گے تو یقیناً ہم سیمانچل کی عظمت میں اور اضافہ کریں گے. ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی جو مجلس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، ہم اس میں کامیابی کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے رہیں گے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ سیمانچل کی عظمت کے لیے آپ مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگ چھاپ نشان پر بٹن دبا کر آپ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ، پسماندہ علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا علاقہ ہے. سیمانچل میں مسلمان، ہندو، دلت، آدیواسی، غریب سب بستے ہیں. ان سب کی تکلیف ایک ہے، ناانصافی اس علاقے سے کی جا رہی ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ اختر الایمان صاحب کو یہاں سے اپنا نیا سانسد یا رکن پارلیمان منتخب کر کے بھیجائیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی دور و دیوار میں اختر الایمان اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں کھڑے ہو کر آپ کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے، آپ کے حق کے حقوق کو منوانے کی لڑائی لڑیں گے. اور اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ اختر الایمان پارلیمنٹ میں ہمارے بازو بیٹھیں گے اور ہم بازو بیٹھ کر آپ کی لڑائی کو لڑیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کشن گنج کی عوام ہو یا آپ ہو، آپ تمام ہماری بات کو اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاؤں اور آپ کی قربانیوں کی بنا پر اللہ اختر الایمان کو یہاں سے رکن پارلیمان منتخب کرے گا. میں یہاں پر بیٹھا تھا منچ کے اوپر تو میرے بازو مولانا عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مغربی مہاراشٹرا سے 2200 کلومیٹر گاڑی چلا کر آئے ہیں تاکہ اس انتخابات میں اختر الایمان کو کامیاب کر سکے. میں مولانا عمران صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مغربی مہاراشٹرا کولہاپور سے آئے ہیں. یقیناً ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دور دور سے آئے ہیں صرف اختر الایمان اور سیمانچل کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے، مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے. جو حضرات آئے ہیں میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. جو آنے والے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار رہوں گا. بس ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یقیناً یہاں پر جے ڈی یو کے لوگ ہیں جو نادانی میں کام کر رہے ہیں، جن کو تجربہ نہیں ہے، جو دور اندیشی سے کام نہیں کر رہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ان کو ہدایت دے کہ ہم تمام سمجھیں کہ بھارت میں کس طریقے سے نفرت کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی ہمارے دیگر ابنائے وطن میں پیدا کی جا رہی. میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں تو مجھے کسی نے نریندر مودی کے بھاشن کا ایک کلپ بھیجایا جو آج ہی انہوں نے کسی ایک جگہ پر تقریر میں کہا. انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی. اب آپ سوچئے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر شیر شاہ وادی کو، کلہیا برادری کو، سرجا پوری برادری کو آرکشن ریزرویشن ملتا ہے نا آپ کو ریزرویشن. اب مودی اس کو یہ کہہ کر ختم کر دے گا کہ مذہب کی بنیاد پر کلہیا برادری کو مل رہا ہے. یہ انہوں نے آج ہی تقریر میں کہا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے
جو JDU کے لیے کام کر رہے ہیں اور موڈی کے ایجنٹ بن کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ موڈی نے آج ہی بھاشن میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے بہت ایسے سازشیں کرنے والے ہیں۔ یہ باضابطہ ایک پروگرام بنا کر رکھیں کہ کس طریقے سے ہماری شناخت کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے ہماری جو تہذیب اور تمدن ہے اس کو مٹا دیا جائے، کس طریقے سے ہماری عبادت گاہوں کو ہم سے چھین لیا جائے، کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے، کس طریقے سے امن کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے اس ملک میں دیگر اپنائے وطن کے ساتھ جو ہماری بھائی چارگی ہے اس کو تار تار کر دیا جائے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، یہ چناؤ بہت اہم ہے۔ آرکشن کے بغیر ہم جتنا بھی تھوڑا بہت ترقی کیے وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو حاصل کیا۔ آج دیش کے وزیر اعظم نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پر غور کریے۔ 2 دن پہلے نریندر موڈی نے اپنے بھاشن میں یہ کہہ دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم گھسپیٹی ہیں، ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گھسپیٹی ہیں؟ آپ لوگ گھسپیٹی ہیں کیا؟ آپ ذرا طاقت سے بولیے تاکہ آپ کی آواز نریندر موڈی کے کانوں تک پہنچ سکے کہ سیمانچل کی کوئی جنتا گھسپیٹی ہے یا نہیں ہے۔ یہ موڈی سننا چاہتے ہیں۔ اب نہیں معلوم ان کے کان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، مگر نریندر موڈی آپ مطمئن رہیے، آپ نے ہم کو گھسپیٹی کہا، سیمانچل کی جنتا 26 تاریخ کو جا کر بتائے گی کہ کون گھسپیٹی ہے۔ 26 تاریخ کو پتنگ چھاپ پر پتنگ دبا کر موڈی کو بتائے گی کہ تم باہر والے ہو۔ گھسپیٹی کہا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، کیا یہ دیش کے ایک پردھان منتری کے لیے وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے؟ 133 کروڑ کی جنتا بھارت کی ہے۔ دیش کا پردھان منتری تو سب کا ہوتا ہے، وہ سب سمودائے کا، مذہب کا، ذات کا، برادری کا پردھان منتری ہوتا ہے، مگر نریندر موڈی اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں 56 انچ کا سینہ ہے۔ نریندر موڈی، اگر آپ کا سینہ 100 انچ کا بھی ہو جائے، اگر دل آپ کا اتنا بڑا اور چاول کے برابر ہے تو پھر کیا فائدہ؟ انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے، انسان کا سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ ارے تم تو بھارت کی سب سے اونچی کرسی پر بیٹھ کر تم اتنی چھوٹی سی بات کرتے ہو، اتنی تنگ نظری کی بات کرتے ہو۔ ارے بھارت میں مسلمان گھسپیٹی کہاں ہے نریندر موڈی؟ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے ظلم کو سہا، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا۔ نریندر موڈی، آپ کے بزرگ انگریز کے خلاف نہیں لڑے، آپ تو معافی نامہ لکھ کر دے رہے تھے انگریزوں کو۔ یہ سچائی ہے۔ جو RSS اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو مانتے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر تھے۔ ہمارے بزرگ کالا پانی کی سزا کاٹ رہے تھے، مگر کسی بھی بزرگ نے انگریزوں سے معافی نامے کا خط نہیں لکھا۔ جو موڈی کا ہیرو ہے اس نے ایک نہیں 6 معافی نامے کے خط لکھ کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو کہا جا رہا ہے ہم گھسپیٹی ہیں بھارت کے۔ یہ السنکھیک سماج، یہ مسلمان جن کی آبادی 17-18 کروڑ کی ہے، کہ ہم گھسپیٹی ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، ہم نے انگریزوں کو بھگا دیا یہاں سے، ہم نے انگریزوں کو بھگا دیا، اس ملک کو آزاد کیا۔ ہمارے بزرگ شیخ الہند محمود الحسن صاحب مالٹا کی جیل میں تھے، مالٹا کی جیل میں بھی نہیں تھے، بلکہ مالٹا یہاں سے 10,000 12,000 کلومیٹر دور ہے۔ جیل کے باہر ایک انگن تھا، اس میں ایک ٹینٹ لگا کر، اس طرح کے ٹینٹ لگا کر ان کو 1 سال 2 سال کئی مہینوں اس ٹینٹ میں رکھا گیا۔ سردی ہوتی تھی، مگر ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ نریندر موڈی، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑا اور اس ملک کو آزاد کروایا۔ جوہر برادران کی قربانی کون بھول سکتا ہے؟ ایک تو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے برطانیہ گئے، راستے میں انتقال ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کی سرزمین ان کو عطا کی، وہی ان کی خبر بنی۔ نریندر موڈی، ٹیپو سلطان نے اپنی جان کو گنوا دیا، مگر اپنی پیٹھ انگریزوں کو نہیں دکھائی۔ اور وہی ٹیپو سلطان نے ہم کو کہا تھا
کہ گیڈروں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھول گئے، ہم نہیں بھولے۔ نریندر مودی، تم نے ابوالکلام آزاد کی قربانی کو نہیں سمجھا۔ مولانا نے کئی سال جیل میں گزارے، اس جیل میں بیٹھ کر مولانا نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی۔ نہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، نہ ہم نے اس وطن کو چھوڑا، نہ ہم اپنے وطن کو چھوڑیں گے، نہ ہم اپنے دین پر ہم پر چلیں گے، اس وطن کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کا سب سے پہلا تعلیم کا، ایجوکیشن کا منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کی سوچ بھارت کے وزیر اعظم کی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہندو بہنوں کا منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ نہیں نریندر مودی، ہم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی ہماری ایک ہندو بہن کا منگل سوتر چھین کر اس کو بیوہ کر دیا جائے۔ بتاؤ نریندر مودی، جب آپ منگل سوتر کی بات کرتے ہیں تو کیا جب کووڈ ہو رہا تھا تو 10 لاکھ سے زائد بھارت کے لوگ مر گئے؟ جو مرنے والوں میں کئی ہماری بہنوں کے شوہر تھے، بتاؤ کیا وہ بیوہ نہیں ہوئی؟